نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل اسلام کے لیے کسی بھی علاقے اور جگہ پر دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسے کا بن جانا اور مزید اصلاح کے لیے خانقاہ کا بن جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اہل حق جب بھی کوئی خانقاہ یا درسگاہ اور مدرسہ بناتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی دین کو سمجھیں اور آنے والی نئی نسل کو بھی دین سمجھیں. اس لیے کہ بغیر دین کے نہ تو اللہ کی بارگاہ میں عبادات اور اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی بغیر دین کے آخرت میں نجات ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ نیک عمل کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ. نیکی ہر بندہ کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک میری نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر ایمان اور دین کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. اگر کسی بندے کے پاس ایمان ہے تو بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سی نیکی اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں ہے بظاہر وہ بہت بڑی نیکی بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اگر کسی بندے کے پاس ایمان موجود ہے، اگر کسی بندے کے پاس دین موجود ہے، قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے نجات یعنی جنت نصیب ہو جائے گی. اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، قیامت کے دن یہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسا شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. ہمارے اس درس قرآن کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پورے کے پورے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال سمجھیں، اخلاق سمجھیں، معاشرت سمجھیں، معاملات سمجھیں، اور ان ساری چیزوں سے پہلے ایمان کو سمجھیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. اس لیے کہ بغیر ایمان کے نہ بندہ دنیا میں کامیاب اور نہ ہی بندہ آخرت میں کامیاب. میں اس پہ سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ اگر بندے کے پاس ایمان نہ ہو تو اس بندے کی بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. مشہور حدیث مبارک ہے جسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے بدلے میں جنت کا محل عطا فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں فرمایا: صغیرن کان او کبیرن، مسجد بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جیسی بھی بنائے گا اللہ پاک بدلے میں اسے جنت کا محل عطا فرمائیں گے. ایک حدیث مبارک میں حضور نے مزید وضاحت فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنی چھوٹی مسجد بناتا ہے جتنا پرندے کا گھونسلہ
پرندے کا گھر ہوتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن ایسے بندے کو بھی جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ہم میں سے تقریباً ہر بندے کو بات معلوم ہے کہ وہ لوگ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ کی نبوت کے منکر تھے، انہوں نے اپنے حلال کے پیسوں سے پورا کا پورا بیت اللہ اور خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی بندہ بھی انہیں جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے پاس دین نہیں تھا۔ اگر کسی بندے کے پاس ایمان اور دین نہ ہو، وہ بیت اللہ تعمیر کرے تب بھی اسے جنت نہیں ملتی، اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان موجود ہو، وہ اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی چھوٹی سی مسجد بنا دے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ اسے جنت کا محل عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، سب سے پہلی چیز ہے دین۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں موجود ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مسلمۃ، اگر کوئی آدمی کسی ایک غلام کو خریدے اور خرید کر آزاد کر دے، کسی ایک غلام کی آزادی کا ذریعہ اور سبب بنے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس غلام کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم سے آزاد کریں گے، حتی فرجہ بفرجہ، فرمایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ پورے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ دوسری حدیث مبارک ابو داؤد شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام تھا عاص بن وائل، یہ بغیر کلمہ اور بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے۔ عاص بن وائل کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی، یہ اور بڑے یہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ یہ شخص جب فوت ہونے لگا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر دنیا سے جانے والا کوئی وصیت کر کے جائے اور وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو، تو ان کے بیٹے ورثاء، ان کا حق بنتا ہے کہ جانے والے کی وصیت کو پورا کریں۔ باپ وصیت کر کے فوت ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حصے کے غلام آزاد کرنے سے پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والد نے بڑے اچھے کام کیے، دنیا سے چلا گیا، ان کی وصیت کے مطابق 100 غلام آزاد کرنے ہیں، میرے حصے میں 50 آتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ اگر میں یہ غلام آزاد کر دوں تو کیا میرے والد کو فائدہ ہوگا، ایصال ثواب ہوگا، میرے والد کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اگر تمہارا والد کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا، ایمان کے ساتھ جاتا، تم یہ کام کرتے تو انہیں فائدہ ہوتا، چونکہ وہ بغیر ایمان کے گئے ہیں، اس لیے اگر تم غلام آزاد کرو گے تو تمہارے والد کو ذرہ برابر بھی فائدہ اور نفع نہیں ہوگا۔ اب ان دو حدیثوں سے پتہ کیا چلا کہ اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں، کسی بندے کے پاس دین نہیں، اس بندے کی طرف سے 50 غلام بھی آزاد کیے جائیں، اسے کچھ فائدہ نہیں، اور اگر ایمان اور ہدایت اور دین موجود ہے، ایک غلام بھی آزاد کیا جائے تو بندے کی نجات کے لیے کافی، بندے کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان، سب سے پہلی چیز ہے دین۔ انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ہے، سورۃ النساء میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت سے خطاب فرمایا۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے، کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں اللہ پاک سے دعا کر دیں، واستغفر لهم الرسول،
حضور اس کے حق میں سفارش کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ پاک اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں ہے، ایک شخص بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، چونکہ بظاہر مومن تھا، کلمہ پڑھتا تھا، آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس کے حق میں دعا کر دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے پیغمبر آپ اس کے حق میں دعا کریں تو مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، اگر آپ اس کے حق میں 70 مرتبہ بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں اللہ تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب دونوں آیتوں کو ملائیے، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی بندے کے پاس ایمان اور دین نہیں، اللہ کے رسول 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں اس بندے کی بخشش نہیں، اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان اور دین ہے، حضور 1 مرتبہ بھی اس کے حق میں دعا مانگ دیں تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بھی مزید وضاحت ایک اور مثال میں موجود ہے، وہ سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے زمین کا سفر بھی فرمایا، آسمانوں کا سفر بھی فرمایا، آسمانوں سے اوپر بھی گئے۔ اس سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر تھی، عادت اور قانون سے ہٹ کر تھی۔ ان میں سے ایک چیز جس کا تذکرہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر بتایا کہ اس سفر معراج میں اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جنت کے محلات دکھائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اور قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا میں نے تمہارے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شاگرد ہیں۔ اب بات سمجھنا، اگر کسی بندے کے پاس ایمان ہو، دین ہو، وہ کسی نبی کا بیٹا نہ ہو، کسی نبی کا بھائی نہ ہو، کسی نبی کے ساتھ خاندانی اور برادری کا رشتہ نہ ہو، کسی نبی کی برادری اور قوم کا نہ ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان کا رشتہ جڑ جائے، وہ چلتا تو زمین پر ہے، اللہ ان کے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے پاس ایمان نہیں، دین نہیں، وہ نبی کے گھر میں پیدا ہو یا نبی اس کے گھر میں پیدا ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا والد ہو، نبی کا بھائی ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں ایمان موجود نہیں، ایسا بندہ کبھی بھی جنت کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نیکیاں قبول ہوں، اللہ پاک میرے اعمال کو قبول فرمائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، ہم اپنے دین کی اصلاح کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا میں اعمال کے قبول کرنے کے لیے اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا۔ اگر کسی بندے کے دل میں ایمان ہے، اگر گناہ ہو بھی گئے، ایک نہ ایک دن آئے گا یہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر کسی بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے، بھلے وہ نیک اعمال کرتا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال کی فکر بھی کرتا ہے، قرآن کریم میں ہے لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ فرماتے ہیں جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے موٹی رسی نہیں گزرتی، سوئی کے سوراخ میں سے کوئی جانور نہیں گزرتا، اسی طرح بغیر ایمان اور بغیر دین کے کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جاتا۔ دین کی بنیاد، جنت میں جانے کی بنیاد ایمان اور دین ہے۔ اب ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح بھی کرنی چاہیے، ان کا مذاکرہ بھی کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ایمان میں یہ چیز ہے، ہمیں پتہ چلے ہمارے دین کے اندر یہ چیز ہے، ہماری آنے والی نئی نسل، آنے والے نوجوان، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عقائد میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ ایمان اور دین میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی ذات۔ آمنت باللہ،
اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ آج کے درس میں ایمان باللہ، اللہ کی ذات کے حوالے سے 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں جنہیں ہم نے ماننا ہے اور انہی پر ہم نے اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے۔ نمبر 1، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ نمبر 2، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ نمبر 3، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ توجہ رکھیں گے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ نمبر 1، ہمارا ایمان کہ اللہ ہے۔ نمبر 2، ہمارا ایمان کہ اللہ ایک ہے۔ نمبر 3، ہمارا ایمان کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ ہے، اسے کہتے ہیں وجود باری تعالی۔ اللہ ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید باری تعالی۔ اور اللہ ہر جگہ پر ہے، اسے کہتے ہیں معیت باری تعالی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ ہمارا دین ہے کہ اللہ ہے، ہمارا دین ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا دین ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کیا معنی؟ یہ زمین خود نہیں بنی، کسی بنانے والے نے بنائی ہے۔ یہ آسمان خود نہیں بنا، کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یہ سورج صبح کے وقت خود نہیں نکالتا، کوئی نکالنے والا نکالتا ہے۔ یہ گھومتے گھومتے مغرب کی طرف خود نہیں آتا، کوئی ذات ہے جو اسے لے کر آتی ہے۔ یہ خود بخود غروب نہیں ہوتا، کوئی ذات ہے جو اسے غروب کرتی ہے۔ دن چھوٹا، رات بڑی، پھر رات چھوٹی، دن بڑا، یہ خود بخود نہیں ہوتا، کوئی ذات ہے جو یہ کام کرنے والی ہے۔ سورج کی روشنی، پھلوں کا پکنا، فصلوں کا اگنا، یہ از خود نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ جو ذات ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا سپیکر خود نہیں بنتا جب تک بنانے والا نہ ہو، یہ خود بخود نہیں چلتا جب تک چلانے والا نہ ہو۔ کیا معنی؟ کائنات کی کوئی چیز خود بخود بنتی بھی نہیں ہے، خود بخود چلتی بھی نہیں ہے۔ کائنات کے نظام کو بنانے والے وہ بھی اللہ پاک ہیں، اور کائنات کے نظام کو چلانے والے وہ بھی اللہ پاک ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہے، ہمارا عقیدہ کہ اللہ ہے۔ توجہ رکھنا، اس پر ہمارے حضرات نے کئی ایک واقعات پیش کیے ہیں، حضرات کے دلائل پیش کیے ہیں، اور اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ پاک کی ذات موجود ہے۔ اللہ کی ذات کے بغیر کائنات کا نظام خود بخود بنتا بھی نہیں، اللہ کی ذات کے بغیر کائنات کا نظام خود بخود چلتا بھی نہیں۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک شخص گزرے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کا ذہن کیا تھا؟ اللہ کی ذات نہیں ہے، کائنات کا نظام خود بخود بنا ہے، خود بخود چلتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ، کبھی آپ نے سمندر کا سفر کیے، کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا جی حضرت بالکل کیے۔ فرمایا یہ بتاؤ، سفر کے دوران کبھی کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ بہت خطرناک حادثہ پیش آیا۔ وہ کیا؟ کہنے لگا جی میں جا رہا تھا، کشتی پر سوار تھا، ملاح کشتی کو چلا رہا تھا، اچانک سخت طوفان آیا اور کشتی پرزے پرزے ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب کشتی جب ٹوٹی، لوگ بھی غرق ہو گئے، ملاح بھی غرق ہو گیا۔ میرے ہاتھ ایک پھٹا لگ گیا، میں نے اس پھٹے کو پکڑ لیا۔ اب اس پھٹے کے سہارے میں جا رہا ہوں۔ اچانک ایک لہر آئی، اس نے پھٹے کو بھی میرے ہاتھ سے چھڑوا دیا۔ اب پھٹا ایک طرف، میں دوسری طرف، اور اب میں اس کے اندر لہروں کے اندر جا رہا ہوں، غوطے کھا رہا ہوں۔ اچانک ایک لہر آئی، اس نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر سمندر کے کنارے پہ پھینکا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایمانداری سے بتانا، جب تم کشتی پر سوار تھے تمہیں یقین تھا کہ بچ جاؤ گے؟ اس نے کہا جی بالکل یقین تھا۔
کس پر؟ کہا جی کشتی پر اور ملاح پر۔ فرمایا کہ جب کشتی ٹوٹ گئی، ملاح غرق ہو گیا، تمہارے ہاتھ میں آ گیا پھٹا، اب تمہیں یقین تھا، امید تھی کہ بچ جاؤ گے؟ کہا جی اب بھی مجھے امید تھی بچ جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ہاتھ میں پھٹا ہے۔ فرمانے لگے کہ جب تمہارے ہاتھ سے پھٹا بھی چھوٹ گیا، اب تمہیں بچنے کی کوئی امید تھی؟ اس نے کہا جی اب بھی امید تھی۔ فرمایا جب کشتی میں تھے تو تمہیں امید تھی ملاح پر، جب تم پھٹے پر آ گئے اب تمہیں امید تھی پھٹے پر، جب پھٹا بھی ختم ہو گیا اب کس پر امید تھی؟ اب تمہیں کس پر امید تھی کہ مجھے کون بچائے گا؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ فرمانے لگے بزرگوں بات سمجھو، جب تمہارے ہاتھ میں پھٹا بھی نہیں تھا اب بھی اگر تمہیں کسی ذات پر امید تھی کہ بچ جاؤں گا، اب جب سارے سہارے ختم ہو جائیں نا پھر بھی بندے کی امید برقرار رہے۔ جس ذات پر بندے کو امید ہو اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ جب سارے سہارے ختم ہو جائیں، جس ذات پر بندے کو اب امید ہو اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اس بندے کو امام جعفر صادق کی بات سمجھ آ گئی، اس نے فوراً توبہ کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے اور آپ کے امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، بتائے ہوئے مسائل کو مانتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جن کا ذہن یہی تھا کہ بھی کائنات کے نظام کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بنانے والا نہ کوئی چلانے والا۔ ایک مرتبہ امام صاحب مسجد میں تھے، یہ لوگ تلواریں لے کر امام صاحب کو قتل کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ بات مجھے بتا دو، اس کے بعد جو جی میں ہے کرتے رہنا۔ جی حضرت پوچھئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کسی کام کے لیے جانے لگا تو درمیان میں تھا سمندر، دریا، اس دریا میں جا کر اس نے دیکھا کشتی خود بخود بنی ہوئی ہے اور خود بخود چلی ہوئی ہے، نہ اسے کوئی بنانے والا نہ اسے کوئی چلانے والا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات بھی کوئی سمجھنے والی ہے؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی، جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو تو کشتی کیسے بنتی ہے؟ جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو تو کشتی کیسے چلتی ہے؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے پھر بات سمجھ آ گئی، چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو، چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں چلتی جب تک چلانے والا نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی زمین کیسے بن گئی؟ اتنا بڑا آسمان کیسے بن گیا؟ یہ سورج کیسے بن گیا؟ یہ کائنات کا نظام کیسے بن گیا؟ اگر عقل چھوٹی سی کشتی نہیں مانتی تو اتنی بڑی کائنات کو کیسے مانتی ہے؟ فرمانے لگے اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک مستری نہ ہو کشتی بنتی نہیں، جب تک ملاح نہ ہو کشتی چلتی نہیں، جب تک اللہ اور خدا نہ ہو کائنات کا نظام بنتا بھی نہیں ہے، جب تک اللہ کی ذات اور خدا کی ذات نہ ہو کائنات کا نظام چلتا بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی کشتی تم نہیں مانتے، کہتے ہو کسی نے نہیں بنی تو بنی کیسے؟ فرمانے لگے زمین کیسے بن گئی، آسمان کیسے بن گیا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں اللہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کے ہاں 5 6 7 8 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے نہیں ملتی، ایک کا لہجہ دوسرے کے لہجے سے نہیں ملتا، ایک کی گفتگو کا سلیقہ دوسرے کی گفتگو کے سلیقے سے نہیں ملتا۔ یہ آوازوں کا بدلنا، لہجے کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو ایک ہی والدین کی اولادوں کی آوازوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ جو ذات تبدیل کرے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کہتے ہیں اللہ ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے پاس دلیل شہتوت کا درخت اور درخت کا پتہ ہے، یہ شہتوت کے درخت کا پتہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے اس پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے اس کے پیٹ سے ریشم نکلتا ہے، اگر ہرن کھا لے اس کے ناف سے کستوری نکلتی ہے، اگر بکری کھا لے اس کے پیٹ سے مینگنی نکلتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی کھا لے اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے۔ درخت ایک ہے، پتا ایک ہے، جانور بدلتا ہے تو اس پتے کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو اگر ریشم کا کیڑا کھائے اس کے پیٹ میں ریشم بنا دیتا ہے، اگر ہرن کھائے
اس کی ناف میں کستوری بنا دیتا ہے، اگر بکری کھائے اس کے پیٹ میں مینگنی بنا دیتا ہے، اور اگر اسی کو شہد کی مکھی کھائے تو اس کے پیٹ میں شہد بنا دیتی ہے۔ یہ ذات جو ذائقوں کو بدلتی ہے، اسی بدلنے والی ذات کو اللہ اور خدا کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، حضرت آپ بتائیے اللہ ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے جی بالکل ہے۔ دلیل؟ فرمانے لگے کہ ایک محل ہے، ایک کمرہ ہے جو باہر سے سفید اندر سے پیلا اور زرد ہے، اس محل اور کمرے میں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ اندر سے کوئی چیز باہر آئے، باہر سے کوئی چیز اندر جائے۔ کچھ دن یہ محل اور کمرہ یوں رہتا ہے، اچانک یہ کمرہ پھٹتا ہے تو اندر سے جیتا جاگتا حیوان نکلتا ہے۔ کیا معنی؟ فرمانے لگے انڈا، یہ باہر سے بھی بند اندر سے بھی بند، نہ باہر کی ہوا اندر جاتی ہے نہ اندر کی چیز باہر آتی ہے۔ کچھ دن اسے مرغی کے نیچے رکھا جائے، اس کے اندر سے زندہ جیتا جاگتا چوزا بچہ نکلتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس بند کمرے میں زندہ چوزے اور حیوان کو پالتی ہے۔ اسی بنانے اور پالنے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہے۔ کائنات کا نظام خود نہیں بنا، کسی نے بنایا۔ کائنات کا نظام خود نہیں چلتا، کسی نے چلایا۔ نمبر دو، اللہ ہیں کتنے؟ اللہ یکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت کا یہ حصہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھنا، ہمارا خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا رازق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارے ایک ایک عمل سے واقف، ایک ایک عمل کو جاننے والا، ہمارے دلوں کے ارادے سے واقف، ہمارے دماغ میں آنے والے خیالات کو جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کا مالک، ایک ایک جسم کے ذرے پر اختیار رکھنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں تو پھر نتیجہ عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب خالق اللہ اکیلا تو معبود بھی اکیلا، مالک اکیلا معبود بھی اکیلا، رازق اکیلا معبود بھی اکیلا، حاجت روا اکیلا معبود بھی اکیلا، مشکل کشا اکیلا معبود بھی اکیلا، عالم الغیب اکیلا معبود بھی اکیلا۔ مختار کل اگر اللہ اکیلے ہیں تو پھر معبود بھی اللہ اکیلے ہیں۔ کیوں؟ معبود ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ صرف ایک ذات میں پائی جاتی ہیں جسے اللہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں معبود، مسجود، عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ عبادت فقط اللہ کی ذات کی۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ چیز تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ اللہ کو مانے، اللہ کو سب سے بڑا مانے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو مالک مانے، اللہ کو رازق مانے، سب کچھ مانے، لیکن اللہ کو اکیلا، یکتا اور وحدہ نہ مانے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری کہ اللہ کو مانے اور ایک مانے، مانے اور معبود ایک مانے، مانے اور مسجود ایک مانے۔ وگرنہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ قرآن کریم میں ہے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، یہ زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ آگے سے جواب دیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن اکیلا نہیں مانتے تھے۔ عبادت اللہ کی بھی کرنی ہے، ان کی بھی کرنی ہے، سجدہ اللہ کو بھی کرنا ہے،
ان کو بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کو اکیلا وحدہ لا شریک یکتا ماننا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اللہ کو مانے اور یکتا نہ مانے یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو مانے، خالق، مالک، رازق سب کچھ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ سجدہ فقط اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ بولیے، سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر کسی نبی کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا جو آپ کو دیا گیا۔ آپ کو پوری کائنات کا سردار بنایا گیا۔ حدیث مبارک میں ہے حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کرام حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ ایک بات کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا جی صحابہ۔ یا رسول اللہ ہم سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان کے وزراء کو دیکھتے ہیں، ان کے درباریوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ لوگ آتے ہیں تو بادشاہ کی تعظیم میں بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ادب کی وجہ سے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضور ہمیں اجازت دیجئے ہم جب آپ کے پاس ہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ادب کریں، احترام کریں، تعظیم کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، میری عزت کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو، میرا اکرام کرو۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اگر کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر۔ جب عورت اپنے خاوند کو سجدہ نہیں کر سکتی اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں اگر یہ سر جھکے گا صرف ایک ذات کے سامنے جسے اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد باقی مخلوق کا ادب ہوگا، احترام ہوگا، تعظیم اور توقیر ہوگی، لیکن سجدہ کیا جائے فرمایا کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول کا کتنا ادب کرتے تھے، اللہ اکبر، کتنا احترام کرتے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی زندگی میں حضور کی تعظیم کتنی تھی، تلاش کرنا چاہو گے تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ لوگ حضور کی کتنی تعظیم کرتے، کتنا ادب اور احترام کرتے۔ حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف چلے، مدینہ منورہ سے کیوں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، بین الصفا والمروہ میں چکر لگانے کے لیے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا بھی ہم لڑنے کے لیے نہیں ہیں، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے طواف نہیں کرنے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ حدیبیہ سے مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے، بات کو طے کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا۔ مکہ مکرمہ سے بھی کچھ لوگ اے حضور سے بات کرنے کے لیے۔ ان آنے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ مکہ مکرمہ سے چلا حدیبیہ میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات بھی کی، مذاکرات بھی کیے، معاملات بھی کیے، اور ساتھ ساتھ دیکھتا رہا کہ یہ حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے۔ خیر یہ شخص واپس گیا، واپس جا کر مکہ والوں سے پوچھا محمد کے بارے میں تمہارا ذہن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا جی بادشاہت بننا چاہتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا تاکہ لوگ مجھے بادشاہ بنا لیں، مجھے سردار بنا لیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے ایک جملہ کہا، بخاری شریف میں ہے، کہنے لگا واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا لوگو اللہ کی قسم یہ بندہ بادشاہ بننا نہیں چاہتا، یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے وزراء کو دیکھا، بادشاہ کی تعظیم اور توقیر دیکھی، بادشاہ کا ادب اور احترام دیکھا، لیکن اللہ کی قسم جتنا ادب،
جتنی عزت جتنا اکرام محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں اتنے کسی بادشاہ کے وزیر بادشاہ کا نہیں کرتے۔ عروہ کیا مانا؟ عروہ کہنے لگا واللہ ما تنخم نخامتن، لوگوں میں نے بادشاہوں کو دیکھا، لوگ بادشاہوں کو سجدے تو کرتے ہیں لیکن اگر بادشاہ تھوک ڈال دے کوئی بادشاہ کی تھوک کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا حضور کے منہ مبارک سے لعاب مبارک نکلا، صحابہ نے حضور کے تھوک کو زمین پہ نہیں جانے دیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، پھر صرف اٹھایا نہیں، حضور کے لعاب مبارک کو اپنے چہروں پہ ملا، ہاتھوں پہ مل کر اپنے جسموں پہ پھیر دیا۔ اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، پیغمبر نے پانی مبارک استعمال کیا، جب پانی حضور کے جسم سے لگا صحابہ نے حضور کے جسم سے لگنے والے پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، پانی کو محفوظ کیا۔ اگر پیغمبر نے کوئی حکم ارشاد فرمایا، صحابہ میں سے ہر بندے کی خواہش تھی میں حضور کے اس حکم پر عمل کروں۔ صحابہ نے اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا، اتنی تعظیم کی کہ دشمن قسم اٹھا کر کہتا ہے لوگوں جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں کائنات کے وزراء اپنے بادشاہوں کا نہیں کرتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ تو ذات نبوت کی بات ہے، پیغمبر کی ذات کی بات ہے، صحابہ نے حضور کی کتنی تعظیم کی، کتنی تعظیم کی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے انتقال پر ملال کے بعد، وفات حسرت آیات کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے گھر کا دروازہ بنوانے لگے۔ دروازے کے لیے لکڑی گھر پڑی ہے، مستری درخان کو بلایا، فرمایا یہ پیمائش یہ لکڑی دروازہ بنانا ہے لیکن یہاں نہیں، اس لکڑی کو اٹھاؤ، اپنے اوزار اٹھاؤ اور اس دروازے کو جا کر ایسی جگہ پہ بنانا کہ لکڑی کو کاٹنے کی اور دروازہ بنانے کی آواز نبی کی قبر تک نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان آوازوں کی وجہ سے میرے پیغمبر کو روزے میں تکلیف ہو۔ اتنی تعظیم، اتنی تعظیم، اتنی تعظیم۔ اس سے بھی بڑھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر جزری نے لکھا حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت اپنے رشتہ داروں کو بلایا، گھر والوں کو بلایا، میرے جانے کے بعد یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، وصیتیں کی۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے پھر ایک کرتا نکالا، استعمال شدہ کپڑا نکالا، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا اور سب سے پہلے میرے جسم پر جو کفن کا کپڑا ہو وہ یہ ہو، اس کے بعد ضرورت ہو تو پھر دوسرا کپڑا۔ پھر ایک ڈبی نکالی، اس ڈبی کو کھولا، فرمایا اس کے اندر کچھ ناخن ہیں اور کچھ بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے میرے ہونٹوں پر اور میری آنکھوں پر یہ ناخن اور یہ بال ڈالنا، پھر قبر کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ رشتہ داروں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو کپڑا ہے نا کپڑا، یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، حضور کے وجود اطہر سے لگا تھا، پھر آپ نے مجھے دے دیا، میں نے سوچا اگر پہنوں گا تو ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پرانا ہو جائے گا، میں نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کپڑے کو اپنے کفن میں استعمال کروں، جب قبر میں جاؤں تو میرے وجود اور نبوت کے کپڑے کے درمیان تیسری چیز نہ ہو، سب سے پہلے اسی کرتے کو لے کر جاؤں۔ یہ ناخن اور یہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جب دنیا سے چلا جاؤں نبی کے کرتے میں کپڑے میں کفن دینا، نبی کے ناخن اور بال میرے ساتھ دفن کر دینا۔ اصل اللہ ان یرحمنی ببرکتہا، میں اپنے ذوق میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کہنا چاہتے تھے میں نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہیں، بہت نیکیاں کی ہیں، بہت نیکیاں کی ہیں، جو کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے اگر اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے یا نبی کے کپڑے کی وجہ سے، اللہ اگر قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے یا نبی کے ناخن کی وجہ سے، اگر اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے تو نبی کے بالوں کی وجہ سے بنائیں گے۔ صحابہ نے اتنی تعظیم کی ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ہے سیدہ اسما جو بیٹی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی، سیدہ ام سلمہ جو بیوی ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دو عورتوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے پاس مبارک بال، ایک کے پاس مبارک جبہ تھا۔ امام بخاری امام مسلم لکھتے ہیں جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی بندہ بیمار ہوتا پانی دے کر ان کے پاس بھیجتا، جس کے پاس بال ہوتے وہ پانی کے اندر حضور کی مبارک زلفیں ڈالتے، پھر باہر نکال لیتے،
فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں جس بیمار کو بھی نبی کی زلفوں سے لگنے والا پانی پلایا جاتا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتے. یہ تعظیم کی انتہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. صحابہ نے اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں سجدہ کسے؟ جی سجدہ فقط اللہ کو، اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں. میرے دوستو، کائنات میں سب سے بڑا مقام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کی برکت سے اللہ نے کائنات کو وجود دیا. ہمارے وجود کی عطا صدقہ اللہ کے نبی کا ہے، ہمارے وجود کی بقا صدقہ اللہ کے نبی کا ہے، ہمارے وجود کی نجات صدقہ اللہ کے نبی کا ہے. اگر حضور نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے ہمارا وجود نہ بچتا، اگر حضور نہ ہو قیامت کے دن جنت بھی نہ ملتی. وجود کی عطا صدقہ نبی کی ذات، وجود کی بقا صدقہ نبی کی ذات، وجود کی نجات صدقہ نبی کی ذات. بلکہ اس سے بھی آگے کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ اللہ کے نبی کی برکت سے ہیں. اگر حضور نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے سورج نہ ہوتا، اللہ کے نبی نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے ملائکہ نہ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت اور رسالت نہ ملتی. جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا، جب اس نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی اور کو ہوگی؟ بولیے کسی اور کو ہوگی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات اکیلی ہے. کیا معنی؟ عبادت کے لائق دنیا میں فقط ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں. جب حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، حضور سے بڑا کائنات میں کون ہوگا؟ مرتبے کے اعتبار سے حضور سے بڑا کون ہوگا؟ جیسا مقام اور مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، خدا کی قسم اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی، وہ نبی کہتے مجھے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اللہ کا، ہاں میرا اکرام کرو، عزت کرو. اب یہاں پر دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. بعض وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ ان کو شریک کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اتنا زیادہ مان کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی شروع کر دیتے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ توحید اللہ کی، ادب اللہ کے نیک بندوں کا. توحید کی وجہ سے بے ادبی نہیں کرنی اور ادب کی وجہ سے شرک نہیں کرنا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوگو عبادت میری کرنا، احترام والدین کا کرنا، عبادت میری کرنا، ادب والدین کا کرنا. لیکن والدین کا ادب کا معنی ان کی وہ باتیں ماننا جو شریعت کے مطابق ہوں. اگر والدین ایسی بات کریں جو شریعت کے خلاف ہوں، والدین کی بات نہیں ماننی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ بے ادبی شروع کر دو. ادب پھر بھی کرنا ہے، احترام پھر بھی کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے امتحان در امتحان در امتحان ہمیشہ امتحان دیے. ان کی گفتگو ان کے والد کے ساتھ جو ہی، قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، والد کی طرف سے کیسا لہجہ، ابراہیم کی طرف سے کیسا لہجہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا تھا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابو جان، اے والد محترم، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبینی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. حضرت ابراہیم کیسے ادب سے بات کریں، ابا جان، ابو جی، ابا جان. لیکن جب بات توحید کی آتی ہے، حضرت ابراہیم کھل کے فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت اللہ کی کرنی ہے. حضرت ابراہیم نے توحید
اور ادب دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ والد کیا کہتے ہیں؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم اگر آج کے بعد ایسی بات کی تجھے قتل کر دوں گا، بچنا چاہتے تو میرے گھر سے چلا جا۔ فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لچک نہیں آنے دی، لیکن والد کی بے ادبی کی ہو، والد کی گستاخی کی ہو، یہ بھی نہیں کیا۔ یہی ہمارا دین بتاتا ہے، اللہ کی توحید کو مانو، انبیاء کا ادب کرو۔ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کے اولیاء کا ادب کرو۔ اللہ کی توحید کو مانو، بزرگوں کا ادب کرو۔ توحید مان کر بے ادبی شروع کر دو، یہ بھی دین نہیں ہے۔ اور ادب کی وجہ سے اللہ کی توحید میں شرک شروع کر دو، یہ بھی دین نہیں ہے۔ دین نام ہے توحید اور ادب کا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید اور بزرگوں کا ادب، ہم انبیاء کا ادب کرتے ہیں لیکن عبادت فقط اللہ کی، اولیاء کا ادب کرتے ہیں لیکن سجدہ فقط اللہ کی ذات کو۔ تو دوسری بات، ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت وہ صرف ایک ذات میں پائی جاتی ہیں جسے اللہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ ہم یہاں ہیں، اللہ کی ذات موجود ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ لوگو، مشرق کا مالک بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ۔ فأینما تولوا، تم جہاں بھی جاؤ گے، جدھر تم پھرو گے، جدھر منہ کرو گے، فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کی ذات تمہیں موجود ملے گی۔ اللہ پاک قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اے پیغمبر، جب یہ صحابہ آپ سے پوچھے نا بھی اللہ کہاں ہیں، اللہ ہمارے قریب ہیں یا اللہ ہم سے دور ہیں، فانی قریب، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ ان کے قریب رہتا ہوں۔ اور کتنا قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان خود اپنی شاہ رگ کے اتنا قریب نہیں جتنا اللہ کی ذات انسان کی ذات کے قریب ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور جگہ پر فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ چھوٹے سے بچے کو دیکھ لو، گناہ چھوڑ دیتے ہو، کیا اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب رات کو بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کی ذات اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت سارے گناہوں کو چھوڑنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، 5-6 سال کا بچہ ہوگا، میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے سامنے گناہ نہیں کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور جو اللہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس اللہ کا بندہ حیا نہیں کرتا، اس اللہ سے بندہ نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ لوگو، اگر تم 3 بیٹھے ہوتے ہو، چوتھی ذات اللہ کی تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر تم 5 ہوتے ہو، چھٹے اللہ موجود ہوتے ہیں۔ ولا اکثر من ذلک، اگر تم اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، الا هو معهم اینما کانوا، تم جتنے بھی ہوتے ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ تو ہمارا جس طرح یہ ایمان اللہ ہے، ہمارا یہ ایمان اللہ اکیلا ہے، تو ہمارا یہ بھی ایمان کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اکیلا مانتے ہیں، ہر جگہ پر مانتے ہیں۔ وجود باری تعالی ہمارا عقیدہ، توحید باری تعالی ہمارا عقیدہ، معیت باری تعالی ہمارا عقیدہ۔ تو اعمال کے لیے ایمان کا درست ہونا ضروری، اعمال کے لیے دین کا درست ہونا ضروری۔ دین اور ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کے بارے میں آج میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو اکیلا مانتے ہیں اور اللہ کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا۔ آئندہ ہم انبیاء کے بارے میں بات کریں گے،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، دین اسلام ہمیں عقیدے کون کون سے دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ 3 لفظ ذہن میں رکھ لیں: ہمارا ایمان اللہ ہے، ہمارا ایمان اللہ ہے، ہمارا ایمان اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ ہے، یہ ہے وجود باری تعالی، اللہ ایک ہے، یہ ہے توحید باری تعالی، اور اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ ہے معیت باری تعالی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی اصلاح کی، دین کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے جو نظریات ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔